کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ محترم حضرات، عیش کس بزم سخن میں میرا موضوع کلام وقت کا سلگتا ہوا موضوع حقوق نسواں یعنی اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ محترم حضرات، اسلام کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق عطا کیے ہیں اور جو مقام عطا کیے ہیں، دنیا میں شاید ہی کسی مذہب نے عورتوں کو وہ عظمت، وہ رفعت، وہ عزت و بلندی عطا کی ہے۔ مگر افسوس تک افسوس کہ جس مذہب نے عورتوں کو تحت الثریا سے فوق الثریا پر پہنچایا، آج اسی مذہب کے بارے میں آئے روز طرح طرح کی سازشیں کی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں کے حقوق چھین لیے، کبھی کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں کے حقوق غصب کر لیے، کبھی کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں کے اختیارات کو سلب کر لیا، تو کبھی کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن میری دینی بہنوں، ان کی ان باتوں میں ذرا برابر بھی سچائی نہیں ہے۔ آپ اسلام کا مطالعہ اس جہت سے کریں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا، تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ عورت تحت الثریا تھی، اسلام نے اسے فوق الثریا پر پہنچایا۔ عورت گردے راہ تھی، اسلام نے اسے چشم بنایا۔ عورت کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کی سج پر بٹھایا۔ عورت متحیات کی کشمکش میں تھی، اسلام نے اسے زندگی عطا کر دی۔ عورت زیب میجا تھی، اسلام نے اسے زینت کا شانہ بنا دیا۔ عورت پائمال تھی، اسلام نے اسے باکمال بنا دیا۔ عورت نامراد تھی، اسلام نے اسے بامراد بنا دیا۔ عورت محض دل لبھانے کی چیز تھی، اسلام نے اسے روح کا سکون بنا دیا۔ عورت کندھے کا بوجھ تھی، اسلام نے اسے سر کا تاج بنا دیا۔ جی ہاں، تاریخ شاہد ہے، میرا دعویٰ سچا ہے۔ قدیم یونان میں لڑکیوں کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ غلاموں کی طرح بازاروں میں بیچی جاتی تھی، ان کا میراث میں کوئی حق نہ تھا۔ اہل عرب والے زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ ترگور کر دیا کرتے تھے، ان کی کفالت کو بہت سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں کے یہاں کئی عرصے تک یہ اختلاف رہا کہ عورت انسان ہے بھی یا نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ گمان تھا کہ عورت انسان نہیں بلکہ محض مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرنے والا، تم کہتے ہو ہم نے عورتوں کے حقوق دیا ہے، لیکن میں کہتی ہوں تم نے عورتوں کے حقوق چھین لیے۔ ہاں، تم نے عورتوں سے ان کا سر کا دوپٹہ چھین لیا، تم نے عورتوں کے حسن کا تماشا بنا دیا، تم نے عورتوں کی خوبصورتی کا سرعام مذاق بنا دیا، تم نے ایک ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کر دیا۔ اور اسلام پتہ نظری کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اسلام اگر عورتوں کو مقام نہ دیتا تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کی ولادت پر سر اٹھا کر نہ چلتا۔ اسلام اگر عورتوں کو حقوق نہ دیتا تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرتا۔ اور اسلام عورتوں کو کمزور سمجھنے والوں، اسلام میں عورتوں کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ پوچھو تاریخ اسلام کے اوراق آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ عورت ہی تھی جس کے لیے عرش الہی سے سلام آتا تھا۔ وہ عورت ہی تھی جس نے اپنے سارے مال کو آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ وہ عورت ہی تھی جس کے گود میں آپ کا آخری لمحہ گزرا تھا۔ وہ عورت ہی تھی جو اونچے پہاڑ پار کر آپ کو کھانا پہنچاتی تھی۔ وہ عورت ہی تھی جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ کے بندو، آپ کو عورت ہی رہنے دو، اسی میں اس کی بھلائی ہے، اسی میں اس کا فائدہ ہے، اسی میں دین اور دنیا کی کامیابی ہے، اسی میں گھر اور بچوں کا خیر ہے۔ اب اپنی عزت باتیں ختم کرتی ہوں، وہ مالی